دوستوں آج ہماری کہانی کا نام ہے گلو گلہری اور آچو آچو۔ ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کسی کو کوئی شرارت ایسی کر بیٹھتا تو وہ معافی ضرور مانگ لیتا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیز نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں کو ہی دی ہے کہ وہ گھر پر مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ان میں سے ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی۔ پھولوں کی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابا دارا تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اس کے ساتھی شرارتیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے رستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھ کے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے، کیوں کہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے میں سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آج پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے پر جا گرا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا، دکاندار تو آج شہر سے کوئی سرخ مرچیں لے کر آیا ہے۔ اچھو! گلو نے ایک زور کی چینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو اچھو اچھو! اور پھر تو گلو چیختا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چیختا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور سے ہنسنے لگے۔ وہ اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے، گلو کی طرح۔ اب تو سڑک پر ہر طرف آچو آچو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چیختی پھر رہی تھیں۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو یوں چیختے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکیں مار رہا تھا۔ آچو آچو آچو! رستے پر
بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چیخوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چیخوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔